وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات حقیقت کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد پروردگار عالم دا لاکھ لاکھ پار شکر کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی حاضرین و عملی جامہ پہنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات اس حقیر ساری حاضرین و اپنے بارگاہ عالیہ دے اندر اپنی شان دے مطابق قبولیت دی سند عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، حضور پر نور یوم پر نور دی ولادت باسعادت مہینے والی نسبت دے اندر اسیں اللہ رب العزت دے پاک گھر دے اندر حاضر ہاں تے اس مہینے نو اللہ رب العزت دے محبوب کریم سید عالم نور مجسم دی ذات طیب دے نال بڑی گہری نسبت ہے۔ کوشش تو یہ ہوئی سی کہ اس مہینے دے اندر جتنا بھی کلام ہوئے آقا کریم دی ذات طیب دے اوپر ہی ہوئے، لیکن کچھ دشمنان اسلام دشمنان مسلمانان اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ چاہ کے بھی اسی اپنا موضوع وہ نہیں بیان کر پا رہے جس دی اسی نیت کیتی سی۔ ہر مسلمان جڑا تھوڑا سارا فہم و فراست دا مالک ہے، دین دے نال کسے نہ کسے رنگ دے نال کسے نہ کسی رت دے نال کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے اس دا، وہ اج کل بڑا دکھی نظر آ رہی ہے، بڑا پریشان نظر آ رہی ہے۔ سارے نوں پتہ ہے کہ اسی بچپن دے اندر سنتے رہے ہیں کہ روتی تھی زینب کھڑی کربلا میں علی کی کمائی لٹی جا رہی ہے۔ ہن حالات ایسے آگے نا کہ ایک زینب نہیں کئی زینباں کھڑیاں نے جڑیاں فلسطین دی سرزمین تے رو رو کے تے دس رہیاں نے کہ اسلام دی کمائی لٹی جا رہی ہے، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں۔ یار سب تو پہلا سمجھنا پوے گا کہ مسجد اقصیٰ دی حقیقت کی ہے۔ مسجد اقصیٰ روتی ہے کیوں تباہی ہوتی ہے، یہ بھی جملہ میں بچپن چ بڑا سنیا، مینوں نہیں سی ویسے سمجھ کے اس دی حقیقت کی ہے، جوان ہوئے تھوڑا پڑھے آتے پھر سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت دا پاک گارے اس دا نام مسجد اقصیٰ ہے، اس دے اوپر دشمنان اسلام دی گندی نظر ہے، وہ بہانے ہیلے کر کر کے اس نو نیست و نابود کرنے دی تار کرنے دی کوشش کرتے ہیں، تے پھر اس اللہ دی گھر دی اندروں ایک آواز آندی ہے جڑی صرف اہل ایمان سن پاندے نا، بے ایمانہ دا اس دے نال ریلیشن ہی کوئی نہیں۔ تے اج بھی حالات اس سے نہشتے کھڑے نا کہ مسجد اقصیٰ بالکل تباہی دے دہانے تے کھڑی ہے۔ ایک وقت سی ایودھیا دی مسجد نو ڈا دیتا گیا،
اگر ایودھیا تو پرانا نام لواں تے جودھیا ہندوستان دے اندر ایک شہر سمجھ لو۔ ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت دا بانی، یہ آیا سی ہندوستان دے اندر 1526 دے اندر، تے اس دی ملاقات پہلا ہی ہو چکی سی۔ ہندوستان دا چکر یہ پہلا ہی لگا کے جا چکے دا سی، بہروپیہ بن کے نا بیس بدل کے آ چکیا سی، ایک چکر لگا کے جا چکیا سی کہ بلا ویکھا تے صحیح کہ حالات سازگار ہے نا کہ نہیں ہے، میں حملہ کرنا ہے، کیا میں فتح پا جاواں گا؟ کہندا کہ جودھیا، اس وقت اس شہر دا نام جودھیا سی، ہن ایودھیا ہے۔ کہندا جی اس دی اندر میں آ کے ایک فقیر نو ایک ٹبے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کردے ویکھیا، اتنا دل اس دی آواز سن کے متاثر ہویا کہ کیفیت طاری ہو گئی، جی چاہیا کہ اس مرد کلندر دے قریب بیٹھا تے چاند ایک راز و نیاز دیاں باتاں کراں کہ بابا جی جس اللہ اللہ نو تسی اتھے جنگل چ بیٹھ کے کر رہے ہو نا، میرا جی کردا ہے کہ اسے رب دے حق دے پرچم نو لیا کے تو میں ہندوستان دے لال قلعے دے اوپر گاڑ دا۔ یہ سوچ سی ظہیر الدین بابر دی۔ کہندا جی کہ میں اس مرد کلندر دے نزدیک ہو کے بیٹھیا، اس دے نال ہم کلام ہویا کہ بابا جی جڑا مشن تہاڈا وہ مشن میرا ہے، تسی ذرا امن دے دائی بن بیٹھی ہو، تہاڈے کو تلوار چلدی کوئی نہ، لیکن میں تلوار چلانے دا ہنر بخوبی جاننا، میں ہندوستان تے حملہ کرنا چاہنا، لیکن ڈگمگا رہی ہاں کہ پتہ نہیں فتح ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی۔ اس بابے نے مشورہ دیتا سی، اس نے کہا کہ نیت اچھی کاری، انشاءاللہ اللہ سمرا اچھا عطا کرے گا۔ اے جس جگہ تے اسی بیٹھے آ نا، نیت کر کے اٹھ کے اس جگہ تے نا، اگر اللہ تینوں اقتدار دے دوے تے تو نے ایک مسجد تعمیر کرے گا، اللہ دا گھر بنائے گا۔ یہ ساڑی بخاری دی روایت پہلی روایت ہے، تو میں بار بار تاں پہلی دا لفظ استعمال کرنا کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں چاہنا کسی نے یاد ہو جائے یہ والی حدیث کہ انما اعمالکم بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی سی، ظہیر الدین بابر نے اتھوں ارادہ کر لیا کہ اگر مالکہ تو مینوں اقتدار عطا کیتا، میں مسلط ہو گیا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، کیا جس جگہ تے بیٹھ کے میں تے تیرے اس پر غزیدہ بندے نے کلام کیتا ہے، ہندوستان دی تاریخ تے فیصلے نو کرنے دی کوشش کیتی، تے میں انشاءاللہ اس مقام تے تیرے نام تے ایک مسجد تعمیر کراں گا، ایک گھر تیرا بناواں گا۔ پھر ظہیر الدین بابر نو اللہ اقتدار عطا کیتا، پھر ہندوستان چو شاہ بن کے آیا، پھر اس نے اس جودھیا دے اس ٹبے دے اوپر ایک مسجد تعمیر کیتی جس نو زمانہ بابری مسجد دے نام تو جاندا ہے۔ ہوں تسی سمجھ گئے ہو کہ بابری مسجد پچھلے دنوں ایک سانیہ پیش آیا، یہ 1949 دے اندر ہی انہوں نے اس کے اوپر بڑے سارے اعتراضات کر دیتے ہندوؤں نے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ ہندوستان ساڑھے تو ایک دن بعد مار سے وجود چی آیا سی، ایک دن پہلا پاکستان بنا بیٹھے، لیکن یار جدو اسی غفلت دی چادر تان کے سو گئے نا، پھر ساڑھے اسلاف دی کمائی لٹ گئی، پھر لٹ گئی۔ ظہیر الدین بابر نے ایک عظیم الشان مسجد بنائی کہ جڑا دیکھتا سی نا شان و شوکت، وہ جاہو جلال، وہ مسلمانہ دا عروج، اور رب دی وحدانیت نو پکارنے والے مسلمان عروج دی اوجے سریا تے کھڑے نظر آندے سے۔ ظہیر الدین بابر کہندا کہ بس میں تعمیر کر دیتی، پھر وقت دے پہیے نے گردش کیتی، پھر ہندوستان بن گیا۔ پھر ہندوستان دے اندر جدوں ہندوؤں دی حکومت آئی، انہوں نے ایک بہانہ رکھیا۔ بہانہ کی رکھیا کہ جس مقام تے مسجد بنائی گئی دی ہے، اس جگہ تے ساڑھے رام دی جائے پیدائش ہے، یعنی وہ کہندے ساڑھا ایک بھگوان ہے جدا نام رام ہے، وہ دی جائے ولادت وہ اس جگہ تے پیدا ہویا دا، تے موروثی حق ساڑھا ہے، انہاں دا حق نہیں، یہ ظہیر الدین بابر دے ورثاء دا حق نہیں، حالانکہ اسی دے ورثاء بننے، اسی اسلام دے نام دے اوپر زندگی ساری گزار کے جا رہے ہیں، تو ظہیر الدین بابر نے اسلام دے پرچم نو لہرایا سی، انہوں نے نہ گاہے بگاہے ہیلے بہانے رکھ رکھ کے کیا ساڑھا حق کی۔ عدالت دی اندر بار بار اس دے اوپر سماعت ہوئی، فیصلہ یہ آیا کہ نہیں بھی نہیں، یہ مسلمانہ دے جد آلہ دی تعمیر ہے، تے ایک ٹبا سی جس دے اوپر مسجد تعمیر کیتی گئی ہے، تے تسی نہیں اتھے تعمیر کر سکتے۔ لیکن انہوں نے پھر 1992 دے اندر 1992 دے اندر ایک حملہ کیتا، اس حملے تو بعد انہوں نے اس مسجد نو شہید کر دیتا۔ ساری دنیا نے بیٹھ کے 58 اسلامک کنٹریز بیٹھے نا تماشا دیکھ رہے نا، اوہو ظالموں،
تسی تے انتظار چی ہو کہ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، اسی نہیں بولیں گے تو کل ساڑا بھی نمبر لگ جانا۔ ایک ایک کر کے وہ گندا جا رہا، دشمن حملہ آور ہو رہی ہے۔ بچپن چ پڑھتے رہے ہیں کہ دو طاقتور بیل سی جنگل دی اندر، یارانہ بڑا اچھا سی، گھوم دے سی تے شیر دے منہ چ رال ٹپکتی سی کہ کاش یہ میرا لقمہ بن جان، لیکن وہ اتفاق چ رہندے سی۔ شیر ایک نو دباندا سی، دوسرا شیر دا علاج کر کے رکھ دیندا سی۔ لومڑی نے مشورہ پیش کیتا کہ بات اس طرح ایکو طرح تسی اقتدار چ تسی انہاں دے اوپر حاوی ہو سکتے ہو، یہ ہے کہ انہاں دے درمیان چ جڑا اتفاق ہے نا اس نو رنجش چ بدل دیتا جائے، منتشر کر دیتا جائے۔ بس شیر نے آ کے تے ایک دے نال کلام اس طرح کروایا کسی جانور دے ذریعے کہ دوسرا بیل تیرے بارے کہہ رہا سی کہ جدو شیر دے نال مقابلہ ہوندا تے سارا زور میں لگانا، یہ تے ویسے ہی کھڑا دیکھتا رہندا۔ دوسرے نے کہا اچھا مینوں تے لگدا کہ سارا میں لگانا، بس منتشر ہو گئے کہ اج تو بعد علیحدہ علیحدہ۔ پھر شیر ایک نو بھی کھا گیا، دوسرے نو بھی کھا گیا، دشمن تینوں مینوں منتشر کیتے کھلوتا ہے۔ IMF تے قرضے دے دے کے تیرا میرا منہ بند کر کے بیٹھا ہے۔ اسی واقعتاً بڑے بڑے چاپلوس میں دیکھے، لیکن اس مسلمان قوم تو بڑا چاپلوس میں کوئی نہیں دیکھیا۔ کہندے جی اگر IMF قرضہ نہیں دے گا تو وطن کہاں سے چلے گا؟ میں کہا صحابہ تے روٹی کھادی کوئی نہ، صحابہ تے زندگی گزاری کوئی نہ، تیرے صحن دی اندر تے ایک خاتون ہے نا جڑی زوجیت دے بندن چ بند کے آئی دی ہے۔ صحابہ نے تے چار ازواج ایک وقت چ اپنے صحن چ آباد کر کے دکھائیاں، لیکن کسی نے جا کے IMF تے سامنے کشکول نہیں پھیلایا۔ وہ جڑی اجودھیا دی مسجد سی نا، نبض چیک کیتی گئی سی مسلمانہ دی کہ کیا مسلمان اتنی رمق باقی رکھ دینا، کیا انہاں دے اندر غیرت ایمانی ہے، کیا یہ بولن گے؟ تے اسی تماشا دیکھیا تے بابری مسجد نو زمین بوس ہندے اسی انہاں گناہگار اکھاں دے نال دیکھیا۔ یقین جان میں تنہائی چ کہنا مالکا میرے ہاتھ چ کنٹرول نہیں سی، میں ایک معمولی ممبر ہاں، ایک معمولی مولوی ہاں، چھوٹے سارے ممبر تے بیٹھ کے کلام کرنا، لیکن مالکا میں تیری ذات نو حاضر و ناظر جان کے کلام کر رہے ہیں۔ میں اج تک کدی رسول دے ممبر دے نال دو نمبری نہیں کیتی۔ تے تقاضا ایمانی ہونا چاہیے کہ انسان اپنے منصب دے نال وفادار ہو جائے۔ جس دن اسی وفادار ہو گئے نا تے پھر یقین کر رب کریم دیا رحمتاں تیرے پیچھے پیچھے آن گیاں، تیرے دامن چ آن گیاں، تیرے قدماں دے نال لپٹن گیاں۔ وہ بابری مسجد اسی تماشا دیکھیا، دشمن نے دیکھیا کہ انہاں دے اندر تے جان کوئی نہ، حمیت جس کو کہتے ہیں وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ حضرت اقبال نے کیا سی وہ غیرت ایمانی کے اندر جدا نام آنا نکل گئی مسلمانہ دے ویڑے اندروں، وہ چلا گئی۔ بس کھوکھلے نام نہاد مسلمان، کلمے والے مسلمان، رسمن مسلمان، اذانہ پڑھنے والے مسلمان، صلاتاں قیام کرنے والے مسلمان، لیکن جدو آ کے تقاضا کر کے دیکھو کہ مسلمانیت دا حقیقی معنی کی ہے تو سارے خاموش ہو کے بیٹھ جان گے، دس نہیں پان گے۔ اچھا میں بار بار ایک بات کرنا ہونا، جڑے لوگ مینوں روٹین چ سنتے ہیں نا انہاں دے اگے بھی اپیل ہے، جڑے نہیں آئے بیٹھے انہاں دے اگے بھی اپیل ہے۔ میں بار بار کہنا کہ یار نماز پڑھیا کرو لیکن محبت نال پڑھیا کرو۔ میں کہنا ہونا کہ محبت چ بڑیاں چیزاں معاف ہو جاندیاں، بڑیاں چیزاں معاف ہو جاندیاں۔ منیٹر ہوندا نا، منیٹر کلاس دا استاد نو دے نال ایک لاڈ ہو جاندا، کیونکہ استاد دی آنے تو قبل کرسی لیا کے رکھدا ہے، چھڑی لیا کے رکھدا ہے، رجسٹر لیا کے استاد واسطے انتظار کردا ہے، کپڑا ماردا ہے استاد دی چیئر دے اوپر، ایک لاڈ ہو جاندا ہے۔ او سخت ترین استاد جڑا کسے نو نہیں نہ معاف کردا، سبق نہ آوے تے ایک دن ایسا آندا کہ منیٹر نو سبق نہیں آندا، کہندا تینوں بھی نہیں آیا، بندے دا پتر بن جا، کل یاد کر کے آئیں جا کے بیٹھ جا۔ وہ کیوں بٹھاندا ہے؟ اس نو اس دے نال لاڈ ہو چکیا ہوندا، محبت ہو چکی ہوندی، محبت چ بڑیاں چیزاں معاف ہو جاندیاں۔ اسی آ کے پڑھنے آ رسمن نمازاں، اسی مسجد دا احترام کرنے آ رسمن، اور نانا صاحبو رسمن مسجد دا احترام نہیں کرنا، رسمن نماز نہیں پڑھنی، محبت نال نماز پڑھنی ہے، محبت نال مسجد دا احترام کرنا ہے۔ سوال میرا یہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک سے فرما رہے آتی اللہ و آتی الرسول، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ میں اس مقام تے آ کے سوال کرنا ہونا، کیا بندہ رب دی اطاعت کر لے، اس تے محبوب دی اطاعت کر لے تے کامل ایمان اس تے سینے چ آ جاندا؟ میں آج تک جس بھی بزم چ سوال کیتا میں کدی کسی نے مجبور نہیں کیتا، مینوں اس دا جواب نہیں ملیا۔ میں کہنا نہیں ہے، وہ دہوری بات ہے، بندہ رب دی اطاعت کرے، اس دی حبیب دی اطاعت کرے، مسلمان کہلائے گا، لیکن کامل ایمان دا مالک نہیں کہلائے گا۔ کامل ایمان دا مالک کدو کہلائے گا؟ جدو اس تے سینے دے اندر محبت پیدا ہو چکی ہوئے گی۔ اگر محبت نہیں
مسلمان ہے لیکن رسمن نام نہاد مسلمان ہے. مثلاً ایک مثال دندہ چلا، فرعون سی نا، فرعون دعویٰ کر بیٹھا نا ربکم الاعلیٰ. اس وقت دے لوگ وہ سامنے جھک گئے، سجدہ کردے سی، انہوں اطاعت کر رہے نا فرعون دی، وہ رسمن کر رہے نا رسمن. اگر کوئی وہ فرعون دا منکر بھی ہے سی لیکن وہ بھی حالات دی نزاکت دے پیش نظر وہ بھی جھک رہا سی. وہ فرعون دلوں رب نہیں سی مان رہا لیکن طاقت ہی فرعون دی مسلط سی، فرعون تے جھک گئے لوگ. ایسے طرح ہی میں کہنا کہ وہ جھک رہے سی، ظاہری طور تے فرعون نو رب من بیٹھے دے سی لیکن حقیقی معنی چ وہ فرعون دے مان نہیں سی. اسی بھی جھک گئے دے ہاں، رب نو رب من رہے ہیں لیکن اسی بھی حقیقی معنی چ صاحب ایمان نہیں. اس وقت تک نہیں جدو اسی رب نو ایمان دے نال محبت دے نال سجدہ ایمان نہیں کران گے پھر اسی کامل مسلمان بنان گے. اگر محبت تو خالی سجدہ ہو رہا، کوئی ایمان نہیں ساڑھے سینیاں دے اندر، اسی رسمن مسلمان کہلوا رہے ہیں. ویسے ہی اتفاقاً مسلمانہ دے گھراں سے پیدا ہو چکے ہیں. وہ جڑی مسجد سی نا بابری مسجد، وہ ہندوؤں نے گرائی تاں سی کہ نبض چیک کیتی جائے کہ مسلمانہ دے اندر کتنا کر حوصلہ باقی ہے. مسلمانہ نے خاموشی نال تماشا دیکھیا. پھر انہوں نے اتھے ایک رام مندر تعمیر کیتا. زمانے نے بیٹھ کے دیکھیا، دنیا دا جڑا مرضی قانون اٹھا کے دیکھو، اسلام تو بڑا امن پسند، اسلام تو بڑا محبت والا، اسلام تو بڑا غیرت والا کوئی مذہب نظر نہیں آئے گا. بلکہ میں ایک دفعہ بھی بات کیتی سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے چلو غلام رسول آنا، آقا کریم دی ایک بات سنو پھر حضرت عمر دی بات سنانا پھر اگیں چلنے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے دینا، حضور کو ایک وفد آ گیا حبشہ چو تو ایک آ گیا نجران چو. دو وفد آئے، وہ 64 لوگاں تے مبنی وفد ہو گئے. آ کے کلام ہو رہا سی حضور دے نال، اچانک نہ انہاں دے درمیان چ بیٹھے ایک پوپ نے گردن تاں کیتی. اس نے کہا جی وقت ہو گیا، ساڑی عبادت دا ٹائم ہو گیا، اسی عبادت کرنا چاہنے ہیں. ہن مدینے دے اندر تے گرجا ہے کوئی نہیں سی لیکن وہ کہہ رہے نہ عبادت کرنی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کھڑے ہو کے اس طرح کر کے اشارہ کر کے کیا میری مسجد نبوی ہے، اس تو پاک تے طیب تے طاہر جگہ مدینے اندر کوئی نہ. اگر تسی عبادت کرنا چاہتے ہو میں محمد توانو اپنی مسجد دا صحن دینے نو تیار ہوں. یہ ہے اسلام دا امن والا چہرہ. اس تو بڑا اسلام دے مقابل کوئی دوسرا تسی فیس نہیں پیش کر سکتے امن واسطے. حضرت عمر فاروق جدو بیت المقدس فتح ہویا تے آپ گئے نے تو اتھے جا کے آپ نے فرمایا کہ نماز دا وقت ہو گیا، میں چابیاں بعد وچ وصول کراں گا، پہلا میں اپنی نماز ادا کر لاں. ایک عیسائی راہب اگے بڑھیا، اس نے کہا کہ حضور اے ساڈا چرچ ہے بڑا اچھا، اس کے اندر اہتمام ہے، تسی اس کے اندر جا کے نماز ادا کر لو. آپ نے فرمایا تیری محبت دا شکریہ لیکن میں تیری چرچ اندر جا کے تا نہیں عبادت کراں گا کہ کوئی اس بات نو دلیل بنا کے تواڈی چرچ تے قبضہ نہ کر لے کہ اتھے تے ساڈے عمر نے نماز پڑھی سی. یہ نہ امن والے لوگ. اسلام تو بڑا امن کسے مذہب کو لو نہیں، اسلام تو زیادہ غیرت بھی کسے مذہب کو لو نہیں. یہ جڑا اسی اج کلہ امن دا چوگا پا بیٹھے ہیں تے بے غیرتی دا لبادہ اوڑ بیٹھے ہیں، غیرت جڑی ساڈے گھراں چوں نکل چکی دی، ایدا اسلام دے نال تعلق کوئی نہیں. بڑی معذرت دے نال صاحب اسی صرف نام نہاد مسلمان، بڑی معذرت دے نال یقین کرو دل بڑا چھلنی کی ہو رہا ہے. تسی دیکھیا فلسطین دے اندر کی ہو رہی، ہر چوتھے دن تماشا، ہر پانچویں دن تماشا، پتھر پھینک کے چیک کردا ہے دشمنان اسلام کہ کیا مسلمان حرکت کر دینا ہے. تو مسلمانوں نے کی کیتا؟ تیرے اپنے اسلامی جمہوریہ دے اے چیف آف آرمی دا بیان سنو، کہندا جی کہ ہم شروع سے ہی امن کے دائی ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار بھی چلائی. امن دے وقت سے سونا لگدا، تلوار دے وقت تے سجدی ہے. بندہ تلوار دے مقام تے امن نو لیا کے کھڑا کر چھوڑے، امن دے مقام تے تلوار نو لیا کے کھڑا کر چھوڑے، وہ بھی ظالم کہلائے گا. میں اللہ رب العزت دی لائب کتاب جو تواڈے سامنے ایک عبارت رکھی سی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں فوت ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. آج اسی ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہیں فلسطینیاں دا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، ہاتھ دے نال ہاتھ کفر دے پا کے اسی کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہی ہیں. حکمت عملیاں بیان ہو رہی ہیں جی ہجے انہوں نے حملہ نہیں سی کرنا چاہیے، ہجے انج نہیں سی. یار کس وقت دی بات کر رہے ہیں؟
جدو 313 میدان دے اندر نکل آئے سی تے سامنے 1000 دا لشکر آ گیا سی تے کسی یہ نہیں سی آکھیا کہ ہجے نہیں سی نکلنا چاہیے، ہجے تے تیاری مکمل نہیں۔ جدو قدم اٹھا لیا پھر چلاؤ تلوارا، پھر حرکت چ آؤ، پھر تقاضا ایمانی یہ ہے کہ پھر پلٹ پلٹ کے اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ حماس نے غیرت ایمانی دا مظاہرہ کر کے قدم اٹھا دیتے دے۔ آج ضرورت ہے کہ ساری دنیا دی امت مسلمہ انہاں دے نال لبیک کہہ کے میدان جہاد نو سر گرم کرے تے رسول اللہ دا غلام ہونے دا ثبوت پیش کر کے دکھائے۔ ساری دنیا تے لازم ہو گیا۔ اسی لوگ کدوں تک بیٹھے؟ کشمیر دے اندر کی ہویا؟ کرفیو لگیا۔ میں کہنا صاحب کدی تصورات دی دنیا چ اٹھ کے سوچ کہ تیرے مہینے تیرے گھر دا دروازہ ایک مہینے واسطے باہروں تالا لگا کے بند کر دیتا جائے، نہ کوئی بچہ باہر آئے گا نہ کوئی بچی باہر آئے گی، ایک مہینے تو بعد تیرے گھر دے حالات کیسے ہون گے؟ کشمیریاں نے کس طرح کر کے تینوں مینوں پکاریا ہونا ہے؟ اسی بیٹھ کے بس انتظار کیتا ابابیلاں دا۔ ابابیلاں گھر بیٹھے نہیں آندیاں۔ او اس بات نو یاد رکھنا، گھر بیٹھے جس وقت تک عبد المطلب اپنے گھر اندر سی ابابیلاں نہیں آئیاں، نبی دا دادا پہاڑاں دی اوٹ تے جا بیٹھا ہے، پھر ابابیلاں آئیاں نے، اوتھے جا کے ہاتھ اٹھائے نا کہ مالکہ عبد المطلب کمزور ہے، اے ہاتھی لے کے تیرے گھر نو گران آگے نا تے مالکہ اج ضرورت اپنے گھر دی حفاظت خود فرما۔ پھر اللہ پاک نے ابابیلاں نو بھیجیا تے پھر وہ جڑا ہاتھی دا لشکر لے کے ابراہا اشرم آیا سی رہندی دنیا تک عبرت دا نشان بنا چھوڑیا میرے رب نے۔ لیکن صاحب جتھے جتھے بھی غیبی مدد آئی ہے ادو آئی ہے جدو مسلمان میدان چ نکل کے کھڑے ہو گئے نا۔ گھر بیٹھے مدد نہیں آندی، بستر توڑ کے مدد نہیں آندی۔ میرے جیسے نکمے مولوی ممبراں تے محراباں تے سپیکراں تے مالکہ غیبی مدد غیبی کتوں غیبی مدد آوے؟ اسی نکلے آ میدان اندر، اسی آپ نکلن نو ساڈے اپنے اندر چور بیٹھے دا یار۔ اسی اج تک کیتا کی اسی کی دین نو دیتا؟ تانوں پتہ ہے کہ جہاد کس چیز دا نام؟ میں ایک مقام تے اگلے دن دیکھ رہا سی، میلاد دا ماحول سی، ایک مولوی صاحب جذباتی ہو گئے، کہندے جی جہاد ارکان اسلام ہے۔ میں گوڈا کٹیا، میں کہا مولوی صاحب جان دو غصے نو، دین پڑھ کے آیا کرو۔ یہ کیڑی بات ہوئی کہ ارکان اسلام دے اندر ہی اضافہ کر دیتا؟ محبت دین بدلنے دا نام نہیں، اے ارکان اسلام نہیں، ارکان ایمان ہے، ایمان دا حصہ ہے جڑا جہاد۔ تے جہاد دیاں اقسام نا 5 انہاں 5 قسماں چوں دیکھنا کہ میں تو کیڑی قسم دے اوپر عمل پیرا ہو رہی ہیں۔ پہلی قسم ہے جہاد بالعلم، علم دے ذریعے جہاد کیتا جائے، جس طرح کے علماء کردے نے، کتاباں لکھ کے کردے ہیں، تقریراں سنا سنا کے کردے نے، فتوے جاری کر کے کردے نے، جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیتا۔ حماس ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، ادا بانی بھی ویل چیئر تے زندگی دے آخری ایام پورے کر کے گیا حالت معذوری تھی، جس طرح علامہ رضوی صاحب تحریک لبیک تے بانی نے ایسے کیفیت دے نال میں کہنا یارو معذور ہو کے نہ میرے جیسے کروڑاں ٹانگاں والیاں نالوں بہتر نے۔ اسی کی دین نو دے کے جا رہے ہیں، کھا کھا کے ڈکار مار کے دفع ہو گئی اسی دنیا تو۔ او اکبر الہ آبادی نے کیا سی نا، کیا بتاؤں کہ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے BA کیا نوکر ہوئے مر گئے، کہندا ہے یہ تیری کرتوت، تو پیدا ہویا BA کیتا ملازم ہویا تو پھر مر گیا۔ اے زندگی دا مقصد سی؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کریم دے دین نو بلند کرنے واسطے اٹھو یار، اگر اج نہیں اٹھے تو یقین کرو وقت دور نہیں جڑی کشمیر دے گھراں نو آگ لگائی گئی سی وہ تیرے میرے گھر تک بھی آ سکتی ہے، تیری میری بہن بہو بیٹی ماں بھی سسک سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہ دودھ پیندے بچے نہ، فلسطین دے اندر اتنا ظلم ہو گیا کہ لینٹراں دے نیچوں وہ بچیاں دیاں ننیاں لاشاں جدوں کھینچیاں جا رہی ہیں ایک دفعہ کلیجہ دہل کے رہ جاندا۔ کیا سی مسلمان؟ مولانا جوہر علی خان نے کیا سی اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ کہندا افغانستان دے ایک شہر ہے کابل، اوتھے مسلمان جا رہا ہوئے، اخوت اس چیز دا نام ہے وہ دے پیر چ کنڈا چبھے تے ہندوستان دے وچ بسنے والے بڈھے بھی تے جوان بھی بے چین ہو جان کہ ساڈے ہم مذہب دے پیر چ کنڈا چبھ گیا۔ لیکن اسی کیوں نہیں بے چین ہو رہے؟ کیونکہ اسی رسمن مسلمان رہ گئے، ایمانی طور تے اسی مسلمان کوئی نہ، ساڈا اسلام دے نال ریلیشن ہی کوئی نہ۔ آخر دی طرف آیا کہ مسجد اقصی دی حقیقت کی ہے، اس بات نو دل دے کنا نال سننا۔ جوان آ کے مینوں بار بار سوال کر دینا کہ یہودی مسجد اقصی وال نو کیوں بڑھ دینا؟ دیکھو
2 مرتبہ انہوں نے سلیمانی ہیکل تعمیر کیتا. انہوں دے نزدیک سلیمانی ہیکل دی اوہی اہمیت ہے جڑی ساڈے نزدیک کعبۃ اللہ دی. انہوں نے 2 مرتبہ ٹیمپل آف دی سلیمانی ہیکل تعمیر کیتا. وہ 2 مرتبہ زمین بوس ہو گیا. پہلی مرتبہ رومیاں نے آ کے اس مسمار کر دیتا تے دوسری مرتبہ بخت نصر دے ہتھوں وہ مسمار ہو گیا. پھر نہ روئے زمین دے اوپر کچھ لوگ سمجھ دینا ہے کہ پہلی عبادت گاہ جڑی ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں. ایسی بھی بات نہیں. جڑا اللہ رب العزت دا پہلا گھر روئے زمین دے اوپر تعمیر کیتا گیا وہ کعبۃ اللہ. اس نو حضرت آدم نے سب تو پہلی مرتبہ تعمیر کیتا. پھر وہ طوفان نوح آیا. پھر یہ زمین بوس ہو گیا. بس بنیادہ رہ گئی, ایک نشان باقی رہ گیا. ختم ہو گیا کعبۃ اللہ. طوفان نوح دے اندر بس ہر چیز پہ گئی. پھر طوفان نوح تو ٹھیک 40 سال بعد دوبارہ بیت اللہ شریف نو تعمیر, ایک کئی دفعہ تعمیر ہویا, کئی دفعہ گریا. حجاج بن یوسف نے آ کے بھی اس نو شہید کیتا سی. اس نے بھی اس کے اوپر سنگ باری کیتی سی. لمبا عنوان ہے, میں اس نو نہیں چھیڑدا. مسجد اقصیٰ شریف نو پہلی مرتبہ جڑا تعمیر کیتا وہ حضرت داؤد دے بیٹے جناب سلیمان ہفتے اقلیم دے بادشاہ علیہ السلام نے کیتا پہلی مرتبہ. تے جدوں مسلمان نبی اس نو تعمیر کر رہی ہے تے پھر مسجد تعمیر ہو رہی ہے, ٹیمپل آف سلیمانی ہیکل تعمیر نہیں ہو رہی. اس بات نو یاد رکھنا. تے جڑی مسجد ہوندی ہے نا, ادیاں شرائط ہوندیاں نے. ادے وچوں ایک شرط یہ ہوندی ہے کہ اس مسجد دا نگران, متولی, منتظم کوئی کافر نہیں ہو سکتا. ادے واسطے نگران, متولی, منتظم, امام و خطیب یا خادم جدوں بھی چنیا جائے گا وہ دا مسلمان ہونا ضروری ہے. تے مسجد اقصیٰ ایک مسلمان نبی نے تعمیر کیتی. اس بات نو یاد رکھ لینا کہ حضرت سلیمان نے اس نو تعمیر کیتا. یہودیاں دا عقیدہ یہ ہے کہ اسی 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا, تیسری مرتبہ مسجد اقصیٰ نو شہید کر دینا تے اس مقام تے اسی اپنا سلیمانی ہیکل تعمیر کرنا تے پھر اسی اتنے اپنی دوبارہ عبادت اسی انداز سے کرنی ہے جس طرح دی کہ اسی کرنے دے رفادار ہاں. یہ انہاں دا عقیدہ ہے, ساڈا نہیں. ساڈے نزدیک یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانہ دے نبی نے تعمیر کیتی ہے تے مسجد دا انتظام اسی کسے کافر دے ہاتھ چ نہیں دے سکتے. جڑے آج لبرل قسم دے لوگ کہندے ہیں کہ چلیں بھئی وہ ان کی بھی عبادت گاہ ہے, لہٰذا بہترین حق تو یہی ہے کہ یہ انہیں سونپ دیا جائے. سب تو بڑی بے غیرتی ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. حضرت اقبال فرماندے مینوں سمجھ نہیں آ رہی, مولوی آپ نہیں بدل دے, قرآن دی شرح بدلی جا رہے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. اج اٹھنے دی ضرورت ہے. اقصیٰ دے نال اج کھڑے ہو وہ یار, کل لٹ گیا سارا کچھ تے پیچھے کی بچے گا. اج ضرورت ہے. لہٰذا ساڈا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک نبی نے تعمیر کیتی تے اسی نبی دے مانی ہاں تے نبی فطرت دے فاطر دے حکم دے اوپر آندا ہے تے اس وقت دا حق دا دائی ہوندا ہے. تے جدو اگلی شریعت آ جاندی ہے پہلی منسوخ ہو جاندی ہے. پھر جدو میرے تواڈے کریم رسول دی شریعت آئی پھر قرآن پاک دا 15واں پارا اٹھا کے دیکھو, رب کریم اعلان فرما رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ سمجھنا, اللہ پاک فرما رہا پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سارے حصے میں اپنے خاص الخاص بندہ یا اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. بے شک وہ ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے. اچھا تے کسی قسم دا شک نہیں رہندا. اگر کوئی اعتراض کردا کہ نبی تھوڑے سارے وقت کس طرح چل گیا, میں کہنا قرآن کہہ رہا نبی گیا نہیں, رب آپ لے کے گیا ہے. تے جے نبی دے جانے تے شک ہے پھر تینوں رب دی طاقت تے شک ہے. لہٰذا اسی رب نو کلی طاقت دا مالک ماننے ہیں. میرا رب ہوے کہ قرآن کہہ رہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب ہر شے دے اوپر قادر ہے. تے جدو رب ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے وہ نبی نو ایک لمحے چ حرام چ اٹھا کے اقصیٰ چ اتار دے, اقصیٰ چ اٹھا کے حرام چ اتار دے. مینوں تینوں اعتراض کادا ہونا ہی نہیں چاہیے, بندہ ہی نہیں تھے اعتراض. میرے حضور دے غلاموں ایک موٹی ساری بات سنا کے میں دوبارہ ایتھے ہی آیا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال, جان, اولاد ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر
اپنے نبی سے، نبی کے دین سے، دین اتارنے والے رب سے محبت نہ کر لی۔ یہ تین چیزاں نے تے یہ دنیا دی سب تو بڑی آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کلمہ حسر دا استعمال اللہ کہہ رہی ہے کہ آپ بڑیاں ڈاڈیاں فتنے دیاں علامتاں ہی ہوں۔ پہلی کی ہے اولاد، پھر کی ہے مال، دونوں ہی چیزاں۔ تے نبی کی فرما رہی ہے کہ جان، مال، اولاد، ہر چیز تو بڑھ کے تینوں اپنے نبی دی ذات نال پیار نہ ہو جاوے تے تو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا ویسے اسی فراڈی ہیں، اسی دعوے کرنے ہیں، اسی سچے مسلمان ہاں، پکے مسلمان ہاں، کامل مسلمان ہاں۔ اچھی بات ہے، انسان نو مان ہونا چاہیے، لیکن مان کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے۔ حضرت اقبال نے کہا سی نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں۔ ایتھے بیٹھ کے نا بس سوچنا کہ میں ایڈی لمبی تلوار بناواں گا، اس طرح کر کے چلاواں گا، بنا بھی لویں، رکھ بھی لویں، لیکن چلاویں نہ تو غلامی تیری 100 سال تک محیط ہو جائے گی، لیکن آزادی تیرا مقدر نہیں بنے گی۔ یقین کامل ہو جائے کہ تلوار تے آئے گی ادو چلاواں گا، آج میں شوری لے کے ہی بندوبست تمام کرداں۔ تو پھر اقبال فرماندے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، صرف یقین دی تیرے اندر تاثیر پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سی نا، دلیر آدمی سی، میرے جیسے نہیں۔ آپ بیٹھے نا، آپ گھر چلا گئے، پھر پلٹ کے آئے، پھر آ کے بس میں رسول چ بیٹھے، گردن جھکی دی۔ میرے حضور نے فرمایا عمر کی بات ہے؟ یا رسول اللہ تسی کیا کہ جڑا اپنی جان، مال، اولاد، انہاں تیناں چیزاں تو بڑھ کے اپنے رب رسول دے نال پیار نہیں کردا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکدا۔ تے یا رسول اللہ میں گھر گیا ہے، میں اپنی جان نو رکھیا تے تواڈی محبت نو رکھیا، تے مینوں اس طرح لگیا کہ مینوں اپنی جان زیادہ عزیز ہے، تواڈی محبت کم عزیز ہے۔ جھوٹ نہیں بولیا، جو ہے اسی کھلی کتاب دی مانی دا کے بیان کر دیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اقدس سے پھر بیان کر دینا، یا رسول اللہ پھر نا میں دین نو رکھ کے دیکھیا، اپنے اولاد نو سامنے رکھ کے دیکھیا، مینوں انج لگیا کہ مینوں دین نالوں زیادہ اولاد نال محبت ہے۔ پھر آکھیا کہ یا رسول اللہ مینوں اس طرح لگیا کہ مال دے نال بھی مینوں زیادہ محبت ہے۔ آقا کریم نے تھپکی دیتی، فرمایا عمر اللہ پاک تینوں تیرے سچ دی جزا دے، گھر جا تنہائی چ بیٹھ، اپنے نفس تے محنت کر، بے شک میرا رب بڑا ہی نوازنے والا ہے، چلا جا۔ حضرت عمر گھر گئے، پھر حضرت عمر چند دنوں تو بعد پھر آئے، اللہ دے نبی میں اپنی ذات تے محنت کی تھی، پھر میں ہوں نے چیز سامنے رکھ کے دیکھی، اپنی جان، مال، اولاد ایک پلے چ رکھیا، دوسرے پلے چ تواڈی محبت نو رکھیا، محبت والا پلہ نیچے آ گیا، میری جان، مال، اولاد والا پلہ اوپر چلا گیا، تواڈی محبت باری ہو گئی، میری جان، مال، اولاد کم ہو گئی۔ ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے حضرت عمر نو پکڑ کے کھڑا کیتا، فرمایا کسی نے ماڈل آف دی ایمان دیکھنا تے میرے عمر دا چہرہ دیکھ لے۔ اے لوگ سی جنہ محنت، وہ بدل گئے یار، فرمان سنیا تے بدل گئے۔ اسی سارا کچھ پڑھیا، قرآن پڑھیا، حدیثہ پڑھیاں، 8 سال دینی مدارس تے رگڑے کھاتے، لیکن اسی بدلے کوئی نہ۔ اسی اتھے دے اتھے ہی کھڑے ہیں جتوں آقا کریم نے محنت فرمائی سی۔ میرے حضور دے غلاموں، اسی تو اس سے مقام تے آن کھلوتے ہیں۔ آج ضرورت ہے، آج پھر اپنی ذات تے محنت کریے، آج ایک دفعہ پھر اٹھ کے اپنی ذات نو دوبارہ محنت دے گہوارے چ لیا کے جھولے دئیے۔ کاش کہ اسی اس سے مقام تے فائز ہو جائیے جس مقام تے فائز میرے تیرے کریم رسول تینوں مینوں دیکھنا چاہتے سی۔ کاش کہ اسی ہو جائیے۔ اقصا دے اندر جدوں مسلمان صد مار دے پے نے تے اسی اس طرح جا کے انہاں دا بازو پکڑیے کہ انہاں نو سمجھ آ جائے کہ محمد بن قاسم دے وارث آ گئے نا۔ دیکھو نا، ناہید نامی ایک خاتون نے دیبل دی بندرگاہ تے کھڑے ہو کے کہ آسی حجاج ہماری مدد کو آ، او مشرقی بلاد عرب سمندر پار کر کے تے حجاج اپنے گھر چ سو رہا ہے، تے بس خواب اندر دیکھتا ہے کہ ساحل ایک خاتون گھڑی ہے، حجاج ہماری مدد کو آ۔ تے حجاج بن یوسف اٹھ کے بیٹھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے 3 مرتبہ، تھو تھو تھو، حدیث تے ناستے مطابق کرتا ہے کہ شاید شیطانی وسوسہ ہے، پھر لیٹتا ہے، اکھ بند ہوندی ہے، پھر عورت کہندی حجاج ہماری مدد کو آ۔ حجاج پھر اٹھ بیٹھتا ہے، پھر لا حول پڑھتا ہے، پھر تھو تھو تھو، کروٹ بدلدا ہے، لیکن پھر جدو سوندا ہے تے 30 مرتبہ آواز پیندی ہے، کہندا مینوں کی پتا کہ تو کتھے کھڑی ہیں،
کی نام ہے تیرا؟ کہندی کہ میں دیبل دی بندرگاہ تے کھڑی ہاں، دریائے سندھ دے وچوں دی بحری جہاز سے آ رہا سی، میں حاجن بن کے دیگر حاجیاں دے نال سفر کر رہی سی، راجہ داہر دے قزاق قاتل لٹیریاں نے اس جہاز نو لوٹ لیا ہے، تے مینوں پتہ ہے کہ تو اسلام دا ایک مجاہد ہاں، چاہویں تے میری مدد کر سکنا۔ اس نے خواب سمجھ کے جھٹکیا نہیں، اپنے داماد محمد بن قاسم نو کھڑا کیتا، اے رشتے چ بتیجا بھی لگدا سی لیکن اس وقت داماد سی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایک بہن اس طرح تینوں آواز لگا رہی ہے، تو جانا۔ وہ 17 سال دا جوان آیا، کفرستان دے اندر ہے، برے صغیر پاک و ہند دے اندر کوئی مسلمان نہیں، کفرستان دے اندر آیا تے آ کے اس نے دیبل دی بندرگاہ تے جدو لنگر انداز کیتا اپنی کشتی نو، تے راجہ داہر آ کے دیکھدا تے ٹھٹا کردا کہندا مٹھی بار مسلمان مسل کے رکھ دیاں گے، تسی کی بگاڑ لینا ہے؟ اتنی بات کر کے چلا گیا۔ تے محمد بن قاسم نے کیا تو سمجھیا ہی نہیں، اسی کون ہاں؟ اسی تے رسول اللہ دے دین دے حقیقی وارث بن کے آئے ہیں، اسی اپنی بہن دی عزت تے پہرا دین آئے ہیں۔ یارو محمد بن قاسم نے نا ایک بہن دی عزت تے پہرا دین واسطے اس کفرستان دے گند دے اندر آ کے تیرے میرے باپ دادیاں چو کسے نو کلمہ پڑھا دیتا، تینوں مینوں گٹی چ کلمہ مل گیا، تو میں کلمے دی اہمیت تو واقف کوئی نہ۔ آج فلسطین دے اندر ننے منے بچے روندے نے، سسکتے نے، سیک رہے نے، بریاں دیوارہ دے نیچے ملبے دے نیچے دب چکے دے نا، آواز تینوں مینوں پہ رہی ہے۔ اگر وہ 17 سال دا جوان آ کے کایا پلٹ کے جا سکتا ہے تو پھر میں تو کیوں نہیں جا رہے؟ اسی کس چیز دا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی صرف تماشبین بن بیٹھے ہیں، ساڑھے سینیاں چ جڑا ایمان ہے وہ کامل نہیں۔ پہلا کی ہے جہاد دی پہلی قسم جہاد بالعلم، پھر دوسرا جہاد بالعمل، عمل دے ذریعے جہاد کیتا جائے۔ ہن تیسری قسم دی طرف پڑھیے جہاد بالمال، کہ مال دے کے راہ خدا دے اندر ایک بندہ نہیں جا سکتا، وہ مال دوے راہ خدا وقف کرے۔ تیسری قسم ہے جہاد بالنفس، اپنی ذات تے محنت کرے۔ میں دیکھے ایسے لوگ دیکھے نا کہ جڑے ظاہری طور تے اپنے آپ نو مسلمان سمجھ رہے ہوندے نا میرے جیسے، لیکن یقین کرو ناراض نہ ہونا، اسی اپنے آپ نو مسلمان ضرور سمجھ رہے ہیں لیکن اسی اپنی خواہشات دے غلام، اسی مسلمان نہیں۔ مسلمان اپنی مرضیاں دا غلام، اپنی خواہشاں دا غلام نہیں ہوندا، رسول اللہ دے دین دا غلام ہوندا۔ حضور نے جو کہہ دیتا او دے تے آ کے کلی پا لے۔ اسی کی دین نو دے کے جا رہے ہیں، اسی تے ہر چیز مرضی دے مطابق کر رہے ہیں۔ آخری بڑی سیڑھی جڑی جہاد دی، 5ویں بڑی سیڑھی، او دا نام ہے جہاد بالسیف، جس نو اسی جہاد فی سبیل اللہ کہنے ہیں۔ اچھا اس بات نو یاد رکھنا، ہر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوندا، ہر جہاد۔ ہن جس طرح میں تے تسی اتو اگر اے پاکستان والے بارڈر کھول دین، اللہ انہاں نو ہدایت دے، کھول دین تے اسی چلے جائیے حماس دے نال جا کے کھڑے ہو جائیے تے خالص اس وجہ دے نال لڑیے کہ اسی رسول اللہ دے دین دے خدامہ دی حفاظت کرنی ہے تے مسجد اقصی دی حفاظت کرنی۔ اس تو علاوہ ساڑی منشا کوئی نہ ہوئے، مال دا سانو کوئی لالچ نہ ہوئے، سانو نام دا لالچ نہ ہوئے، مشہوری دا لالچ نہ ہوئے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک ہے فوجی جہاد کر دینا بارڈراں دے اوپر، اللہ انہاں نو بھی شہادت دی موت عطا کرتا ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے کہ شہید ہوندے نے، لیکن میں دیکھیا کہ لوگ شہید دیاں اقسام دے اوپر آ کے پڑھنے نو تیار نہیں۔ پچھلے دنوں چ نا ایک صاحب ساڑے علاقے چ شہید، میرا وقت ہو گیا، اللہ رب العزت جو بیان کیتا اس کے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رہی زندگی تے دوبارہ اس ٹاپک تے کدی وضاحتی بیان کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔